السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اسلامک سینٹر میں خوش آمدید۔ جی جیسے کہ الحمدللہ ہم نے ماشاءاللہ سے 9 تختیاں مکمل کر لی ہیں، اب ہم 10ویں سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو جمعہ کا دن بتاؤں گی کہ جمعہ والے دن ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح، اور انشاءاللہ یہ اس سبق کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم نے دجال کے فتنوں سے کس طرح بچنا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جو ہم پڑھیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے بچائے، ہمیں حفاظت میں رکھے۔ اور جی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے ہم اپنا سبق پڑھیں گے، وہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں۔ جی تختی نمبر ہم 10ویں شروع کرنے لگے ہیں، اور اس میں کیا زبر زیر پیش کی پہچان کروائی ہے کہ پہلا حروف زبر والا حرکت والا ہوگا، دوسرا حروف ساکن والا مطلب کہ جزم والا ہوگا، اور ہم نے اس سے ملانا ہے آپس میں، اور کس طرح ملانا ہے یہ آسانی ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جی اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے۔ ملانے والے یہ حروف ہیں، آپس میں اٹیچ کرنا، کس طرح حروف سے جوڑ ملانا ہے۔ اور یہ زبر زیر پیش کی پہچان کروائی ہے، اور جزم کی کروائی ہے، جو کہ ساکن بولا جاتا ہے جس حروف کے اوپر جزم ہوتا ہے۔ اور ہم کس طرح پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جس کے اوپر یہ ایسا جزم ہو کہ اس ساکین ہے، یہ اس کو پہلے حروف والا جو حرکت والا حروف ہے اس کو اس سے ملانا ہے۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اب ہم نے ان کا حرکت اور یہ دونوں حروف کو ملا کر ان کی آواز بنانی ہے۔ کس طرح ہم نے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر با اب، اب اب اب، اور جو اوپر ہے یہ زبر ہے، جو نیچے ہے یہ زیر ہے، جو واو کی طرح ہے گول سا یہ پیش ہے۔ یہ سب کی پہچان کرنی ہے، تو ہم نے اگلی تختی پہ جوڑ توڑ پڑھنے ہیں۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج۔ ہا زبر الف حمزہ زبر ہا آہ، حمزہ زیر ہا ایہ، حمزہ پیش ہا اوہ، آہ ایہ اوہ۔ حمزہ زبر خا آخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، آخ اخ اخ۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد۔ حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، از از از۔ حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، ار ار ار۔ حمزہ زبر زال از، حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از۔ اور جیسے کہ ہم نے اس کی بھی بہت پہچان کرنی ہے کہ یہ زال ہے اور یہ زا ہے۔ زال کو ہم نے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان رکھ کر پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کی ز نہیں نکالنی، ہم نے اس کو سا کی طرح پڑھنا ہے۔ جیسے ہم سا کو دونوں دانتوں کے سینٹر میں زبان رکھ کے پڑھتے ہیں کہ اس کی سین کی آواز نہ نکلے، اسی طرح ہم یہ زال کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ اور یہ زا ہے، ان کی بھی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ زال ہے، یہ زا ہے۔ از از۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس
اس، حمزہ زبر زواد از، حمزہ زیر زواد از، حمزہ پیش زواد از، از از از، حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر طاعت، حمزہ پیش طاعت، ات ات ات، حمزہ زبر زوا از، حمزہ زیر زوا از، حمزہ پیش زوا از از، جیسے کہ اب یہ بھی زواد ہے اور یہ زوا ہے، اور اس میں بھی بہت فرق ہے. ہم یہ زواد بولیں گے، اسے زوا بولیں گے. یہ بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا مشابہ نہ لگے کہ اسی طرح ہم زواد کو زوا پڑھیں، زوا کو زواد پڑھتے رہیں. اور جی اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جمعے کے بارے میں بتاؤں گی کہ جمعے والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہم وہ صورت پڑھیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے بچائے. جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا حالات اور دنیا کے حالات، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے دجال کے فتنوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے. اور جی اسی طرح ہم نے کون سی صورت پڑھنی ہے جو کہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، ہر شیطانی کام سے ہم بچیں گے. پہلے تو یہ ہے کہ جمعے کا ہمیں انتظار ایسا کرنا چاہیے جیسے کہ کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور جی ہم خوشی سے انتظار کرتے ہیں ہمارے مہمان آ رہے ہیں. اور جی اسی طرح جمعے کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے پہ جو کہ جمعے کا انتظار کرتا ہے. اور جی جیسے جمعہ ہے کہ جمعے والے دن ہم نے غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں. اور اسی طرح جیسے کہ ظہر کے ٹائم، ظاہری بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ جمعہ ہوتا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعے کے بعد جو ہے جمعے کے دوران جیسے ٹائم ملے آپ نے سورۃ الکہف پڑھنی ہے. ایک سورۃ القاف بھی ہے قرآن پاک میں، قاف، وہ نہیں، سورۃ الکہف پڑھنی ہے. اور زیادہ کوشش کریں کہ پوری ہی سورت پڑھا کریں. کچھ لوگ سورت کی پہلی جو آیات ہیں 10 وہی پڑھتے ہیں، اور زیادہ کوشش یہی کریں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ پوری سورت ہی پڑھ لیا کریں. اور جی اس کے بعد جو ہے آپ نے درود ابراہیم پڑھنے ہیں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور نہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم تو نکالنا چاہیے. یہی ہماری آخرت میں کام آنے والی ہیں چیزیں کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے اور اپنا ٹائم زیادہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. جی اسی طرح آپ نے درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. نہیں آپ کے پاس ٹائم تو ایک تسبیح ضرور کیا کریں، اور یہی سمجھ کے کہ ہم نے یہ تحفہ بھیجنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی اعلیٰ اولاد کے لیے. اس لیے جی یہ آپ ضرور پڑھا کریں اور اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں. ہر جمعے کو جو ہے آپ ذہن میں رکھا کریں آج جمعہ ہے، ہم نے سورۃ الکہف پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دجال سے، اس کے فتنوں سے بچائے. اور جی اسی طرح درود پاک پڑھا کریں. اور اللہ تعالیٰ بھی، ظاہری بات ہے یہ قرآن مجید میں بھی یہی لکھا ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہے قرآن پاک پڑھیں یا پھر درود شریف پڑھیں. باقی سب کلام اللہ تعالیٰ کے ہیں، پاک نام ہے، جو بھی پڑھتا ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے. اور سب سے زیادہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا کریں اور درود ابراہیم پڑھا کریں، اور جمعے والے دن ضرور پڑھا کریں ٹائم نکال کے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ بندے بنا لے. آمین یا رب العالمین.